بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کوئی مانے یا نہ مانے مگر حقیقت یہ ہے جو تسلیم کر لینی چاہیے کہ اصل مسئلہ نواز شریف اور اس کی جماعت مسلم لیگ نون ہے۔ نہ کرپشن بڑا مسئلہ ہے، نہ جمہوریت بڑا مسئلہ ہے، نہ معیشت، بے روزگاری یا مہنگائی بڑے مسائل ہیں۔ کل بھی سارا زور اس بات پر تھا کہ کس طرح نواز شریف کو اقتدار اور سیاست سے باہر نکالا جائے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنا پڑے، اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ نواز شریف کو نکالنے کی ایک بھاری قیمت ادا کی گئی ہے۔ اس کے باوجود نواز شریف اور ان کی جماعت کو غیر مقبول نہیں کیا جا سکا، تو آج بھی وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کل لندن پلان بنایا گیا تھا اور لندن پلان بنا کر نواز شریف کی حکومت کو گرایا گیا۔ آج دبئی پلان بنا ہے اور دبئی پلان بنا کر انہیں اگلے انتخابات سے آؤٹ کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کی سیاست میں واپسی اور سینٹ میں ان کا اپوزیشن لیڈر بننا اسی پلان کا حصہ ہے جس کے تحت پیپلز پارٹی کو پنجاب میں پھر سے زندہ کیا جائے گا تاکہ مسلم لیگ نون کا پنجاب میں زور توڑا جا سکے۔ خاص اور ان کو لانے والوں نے پورا زور لگا کر دیکھ لیا ہے، تمام حربے، ہیلے، بہانے سب کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن مسلم لیگ نون زیادہ پاپولر جماعت بنتی جا رہی ہے، اور اب یہ ڈرائنگ روم والی پارٹی نہیں بلکہ میدان میں عملی طور پر نظر آتی ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ مریم نواز ہیں جو کہ ایک دلیر، نڈر اور مقبول لیڈر بن کر ابھری ہیں، لیکن اس حقیقت کا بھی اعتراف کر لینا چاہیے کہ وہ سیاست کی چال بازیوں سے واقف نہیں ہے، نہ ہی انہیں نقاب کے پیچھے چہروں کی اصلیت جاننے کا کوئی ایکسپیرینس ہے۔ اس لیے تو جو گھاگ قسم کے سیاستدان تھے، جو تجربہ کار کھلاڑی تھے، وہ نیب کے پنجرے میں قید کر دیے گئے۔ شہباز شریف اور خواجہ آصف جو سیاست میں چلنے والی چالوں سے اچھی طرح واقف ہے، ایک عرصہ انہوں نے سیاست کے میدان میں گزارا ہے، اور نواز شریف جو بوجہ مجبوری ملک سے باہر ہے، لیکن جو مد مقابل چیزیں ہیں، جو مد مقابل لوگ ہیں، وہ بڑے طاقتور ہیں، جو طاقت آزما کر دیکھ چکے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکے، لیکن انہیں سیاستدانوں کی شکل میں ایک ایسی ٹیم میسر آ گئی ہے جس نے لگتا یوں ہے کہ پی ڈی ایم کو یعنی اپوزیشن کو ماموں بنا دیا ہے۔ پی ڈی ایم مریم نواز کی نیب کے سامنے پیشی ملتوی ہونے کو کامیابی سمجھتی رہی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو 26 مارچ کے روز یعنی آج ایک پاور شو کرنے کا موقع ملا تھا، وہ موقع ان سے باقاعدہ چھین لیا گیا ہے۔ مریم نواز کی پیشی ملتوی ہونے کے باوجود اگر پی ڈی ایم اس ایونٹ کو جلسے میں تبدیل کر دیتی اور اس ایونٹ کو کیش کرا دیتی تو حالات بہت مختلف ہوتے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نیب ڈر گیا یا نیب نے کسی ڈر کی وجہ سے مریم نواز کی نیب کے سامنے پیشی ملتوی کی ہے، تو وہ سیاسی طور پر ابھی اس میدان میں نابالغ ہے۔ جس کسی نے بھی مریم نواز کی پیشی ملتوی کی یا کرائی، وہ سیاسی بساط کا کھلاڑی ہے۔ مسلم لیگ نون کے پاس لاہوریوں کو باہر نکالنے کا ایک اچھا موقع تھا، اور یہ اطلاعات حکومت کی جانب سے آ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون اس بار زیادہ تعداد میں لوگوں کو باہر نکال سکتی ہے۔ ان کے لوگ پوری طرح تیار ہیں کہ اچانک سب کچھ ختم ہو گیا، پیشی ملتوی ہونے پر ریلی ملتوی کر دی گئی۔ تو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو جیت کھلے میدان میں حاصل کر رہی ہے وہ ٹیبل پر ہار رہی ہے، بند کمروں میں ہار رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اگر معاہدہ کر کے سینٹ میں اپوزیشن کی سیٹ لے اڑی ہے اور دھڑلے سے لے اڑی ہے، یعنی زرداری صاحب پی ڈی ایم کو مار بھی رہے ہیں اور رونے بھی نہیں دے رہے، تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بساط سیاست کی ہو یا پھر شطرنج کی ہو، اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ اس پر چال بے رحمی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ بادشاہ کو بچانے کے لیے مہروں کو پٹنا پڑتا ہے، تو کسی مہرے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اصل اہمیت بادشاہ کی ہوتی ہے۔ تو اس وقت سیاست کی بساط پر جو چالیں چلی جا رہی ہیں، اس میں جو مہرہ پٹ رہا ہے وہ عوام ہے، جبکہ بادشاہ وہ ہے جو اپنی سیاسی جماعتوں کو لیڈ کرے، وہ پرسکون بیٹھے چالیں چل رہے ہیں۔ تو خبر جو آج کی سب سے بڑی ہے جس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، وہ یوسف رضا گیلانی کا اپوزیشن لیڈر منتخب ہونا ہے۔ انہیں سرکاری اپوزیشن لیڈر کا خطاب دیا جا رہا ہے جس کو وہ ڈینائی کرتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کا حصہ ہوتے ہوئے سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن لڑا، اور ہارنے کے بعد اپوزیشن لیڈر کا عہدہ باقاعدہ
پی ڈی ایم سے یا مسلم لیگ نون سے چھین لیا، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیپل پارٹی نے مسلم لیگ نون کے چھابے میں ہاتھ مارا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے سینٹرل الیکشن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لڑا تھا اور یہ طے پایا تھا، اور خود پی ڈی ایم کے جو اس وقت صدر ہے یا رہنما ہے جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ بار بار پیپل پارٹی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیٹ مسلم لیگ نون کی تھی اور اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ مسلم لیگ نون جو اعظم نذیر تارڑ کو اپوزیشن لیڈر بنانا چاہتی تھی اور انہیں پی ڈی ایم کے 51 میں سے دستیاب 50 میں سے 27 اراکین کی حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا، لیکن یہ سیٹ پیپل پارٹی کے حصے میں آئی۔ اب کہنے والے یہ کہتے ہیں، بلکہ خود پیپل پارٹی والے یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے 4 سینیٹر کسی اور جگہ سے لیے، ایک جماعت اسلامی کا، اور یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا۔ اب اس کی فارمیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بلکہ اس کی فارمیشن خود گیلانی صاحب کو نہیں معلوم۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیسے اپوزیشن لیڈر بنے، انہیں کس نے ووٹ دیا ہے، تو ذرا ان کا جواب بھی سن لیں۔ گیلانی صاحب، کتنے لوگوں کی حمایت آپ کو حاصل ہوئی ہے؟ جو یہ شہری بتائے گی، اس نے تو مجھے یہاں بلا لیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگوں کی حمایت کے ساتھ جو اپوزیشن لیڈر کے لیے آپ نے درخواست جمع کروائی ہے؟ جی 21 پیپلز پارٹی کے ہیں اور 2 ANP کے ہیں، ایک جماعت اسلامی کے ہیں جو یوسف صاحب نے دیا ہے، اور ان کو 2 ہمارے فاٹا کے ممبرز ہیں، انہوں نے سائن بھی کیا ہے، جو لاسٹ ٹائم بھی ہمارے ساتھ تھے پچھلی دفعہ جب ہم لیڈر آف اپوزیشن تھے، اور دلاور خان صاحب جنہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ گروپ بنایا، ان کے 4 ہیں، تو 30 پورے ہو گئے۔ جی ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے نا، 30 ہے۔ تو بلوچستان عوامی پارٹی، جسے باپ کہا جاتا ہے اور وہ حکومت کا حصہ ہے، اور ان کے 4 لوگوں نے پیپل پارٹی کے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے کر اپوزیشن لیڈر الیکٹ کرا دیا ہے، تو پھر انہیں لوگ سرکاری اپوزیشن لیڈر نہ کہیں تو کیا کہیں؟ تو حکومت نے لگتا یوں ہے کہ پیپل پارٹی کا اپوزیشن لیڈر بنا کر مسلم لیگ نون کا پتہ کاٹ دیا۔ آصف علی زرداری کی جانب سے بے رحمی کے ساتھ چلی گئی چال پر اب پی ڈی ایم کی ساری قیادت تل ملا رہی ہے، اور یہ کام صرف آصف علی زرداری صاحب نے نہیں کیا، بلکہ ANP سے بھی گلے شکوے کیے جا رہے ہیں، جنہوں نے زرداری صاحب کو ووٹ دیا یا ان کی پارٹی کو ووٹ دیا۔ تو اس چال پر لیگی بھی تل ملا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ توقع بھی کر رہے ہیں کہ پیپل پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ بھی رہے گی۔ پارٹی کے سینیٹرز ملا کر اگر لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ حاصل کیا جائے، اس سے پی ڈی ایم کے مقاصد اپوزیشن کے اتحاد کو دھچکا لگا ہے، جن کی تائید کے ساتھ مطلوبہ نمبر حاصل کیا گیا ہے۔ پورا اسلام آباد جانتا ہے کہ وہ کس کے کہنے پہ ووٹ دیتے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کے لیے لیڈر آف اپوزیشن کا یہ عہدہ ناگزیر تھا، اپنی مجبوری نواز شریف صاحب کو بیان کرتے تو وہ بہت خوشی کے ساتھ انہیں یہ عہدہ دے دیتے۔ دکھ پہنچا ہے ANP نے بھی پی ڈی ایم کے اس فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا ہے۔ پی ڈی ایم کے مقاصد کسی ایک جماعت کے آگے ہونے سے یا پیچھے ہونے سے ڈسٹرب نہیں ہوں گے، کہ جس نے بھی بے وفائی کی اتنی بڑی قیمت ادا کرے گا اسے تصور بھی نہیں ہے۔ اگر یہ باپ ٹریڈ مارک کے ساتھ لیڈر آف اپوزیشن بنا ہے تو پھر تو اپوزیشن کی کردار اور تشخص ہے اس کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ تو عقل حیران ہے کہ آصف علی زرداری یا پیپل پارٹی اس سے زیادہ اور کیا کھلے گی۔ پیپل پارٹی اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتی ہے، اور وہ سیاست کی بساط کے اصولوں کے مطابق چل رہی ہے، یعنی سیاست میں جو چال پہلے چل جائے بازی اسی کی ہوتی ہے۔ اب نواز شریف کی مجبوری یہ ہے کہ وہ لیڈر بن گئے، وہ کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے، عوامی طاقت کے ذریعے ووٹ کو عزت دو کا خواب دیکھ رہے ہیں، اس کا نعرہ لگا بیٹھے ہیں، لیکن ان کی اپنی جماعت کے لوگ تحریکیں چلانے کے عادی نہیں۔ یہ مسلم لیگ نون کا جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے، میرا تو خیال ہے کہ اس میں چینج آ چکا ہے، لیکن ابھی تک پی ایم ایل این اس کو آزما نہیں رہی۔ اگر آج ریلی ہو جاتی تو پتہ چل جاتا کہ کیا پی ایم ایل این کے لوگ باہر نکلتے ہیں، نہیں نکلتے، لیکن چونکہ یہ ایک ڈرا بیک رہا ہے، ایک ٹریک ریکارڈ ہے، تو اسی لیے نواز شریف کو دوسری جماعتوں کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے، پیپل پارٹی پر انحصار کرنا پڑا ہے، تو پیپل پارٹی ان سے گن گن کر پرانے بدلے بھی لے رہی ہے، اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مگر جب یہاں دھرنے کے لیے سب آنے لگے
تو جو سربراہی اجلاس تھا جو ویڈیو لنک کے ذریعے زرداری صاحب بھی بولے اور میاں محمد نواز شریف صاحب بھی بولے اور بہت سارے لوگوں نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا، تو وہاں ایک بات نکلی کہ دھرنوں کا یا یہ لانگ مارچ کا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ استعفے نہ ہوں. تو ہمارے لیے نئی بات تھی اور اس وجہ سے there was some not misunderstanding, difference of opinion. ایک اختلاف رائے تھا. اختلاف رائے یہ جمہوریت کی روح ہے اور اختلاف ہے when you agree to disagree it's a democracy. تو اس لیے ہم نے ریکویسٹ کی ان سے، بلکہ میں نے ہی کہا، اور پھر جب باہر آئے مولانا صاحب نے بھی روسٹم پہ آئے، مریم نواز صاحبہ بھی آئیں، میں بھی ساتھ کھڑا تھا، تو مولانا صاحب نے صرف یہی کہا کہ 9 جماعتیں جو ہیں وہ متفق ہیں کہ وہ ہم ریزائن کر دیں، اور ایک جماعت جو ہے یعنی پیپلز پارٹی وہ اس سے اتفاق نہیں کرتی. تو یہ کہہ کر جب وہ چلے گئے تو میں کھڑا رہا، اور مریم نواز صاحبہ بھی، وہ شی واز دا ہوسٹ کیونکہ ان کے گھر پہ تھا، اور انہوں نے بھی اپنی بات کی. تو میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ اب سینیریو نیا ہو چکا ہے کہ چونکہ پہلے لانگ مارچ تھا، اب لانگ مارچ کے ساتھ لنکڈ ہے ریزگنیشنس، اس لیے وی نیڈ ٹائم، ہمیں ٹائم دیا جائے. اور پی ڈی ایم نے بہت مہربانی کی اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. ہم نے کہا کہ ہم نئے سینیریو کے ساتھ وی ول گو بیک ٹو دا سی آف پاکستان پیپلز پارٹی، اور وہ جا کر اس کا فیصلہ کرے گی. تو انشاءاللہ ہماری جب سی کا اجلاس ہوگا تو اس میں یہ فیصلہ ہوگا. تو پیپلز پارٹی لاکھ وضاحتیں دے، لیکن جو ہو چکا ہے وہ ظاہر ہے اس پر مسلم لیگ نون ابھی غصے میں تل ملا رہی ہے. ایک اجلاس بھی ہوا ہے مسلم لیگ نون کا اس کے بعد، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن مولانا فضل الرحمان وہ اب پی ڈی ایم بچاتے پھر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی چوائس بنتی نظر آ رہی ہے. تو خان صاحب کی حکومت جس بری طرح فلاپ ہوئی ہے، اگلی بار ان کا الیکشن جیتنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن نظر آتا ہے، کیونکہ حکومت ڈلیور نہیں کر پائی، اور پنجاب میں تو انہیں باقاعدہ مار پڑ سکتی ہے. تو لگتا ہے یوں کہ اب وہ جگہ پیپلز پارٹی کو دی جائے گی اور کاف لیگ کو ان کا حصہ بنایا جائے گا، جو کہ 2008 سے 2013 تک کا سیٹ اپ تھا. تو پلان اسی قسم کا ہے. اور پیپل پارٹی بھی 2 کشتیوں میں پاؤں رکھے ہوئے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوش کیا جا رہی ہے اور پی ڈی ایم کے جہاز پر بھی چڑھی ہوئی ہے، اور انہیں بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کر دیا تو پی ڈی ایم میں زور لگا دیں گے، اور اگر کیک میں سے حصہ مل گیا تو پی ڈی ایم کو لات مار دیں گے. تو دیکھا جائے تو سیاست اسے کہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اسے منافقت کی سیاست بھی کہتے ہیں، کیونکہ جو سیاست کسی اصول یا نظریے کے بغیر کی جائے اور معاہدوں کی پاسداری، دعووں اور وعدوں پر عمل نہ ہو تو پھر وہ منافقت ہی کہلاتی ہے. جس طرح پیپل پارٹی پوزیشن بدل رہی ہے، ہو سکتا ہے ان کے نزدیک وہ صحیح ہو، مگر میرا گمان یہ ہے کہ جو اصل جالے ہیں وہ بھی اس قسم کی سیاست کو پسند نہیں کرتے. تو پیپل پارٹی کے سینٹ الیکشن میں 21 ووٹ تھے، 4 ووٹ انہیں باپ پارٹی سے پڑے ہیں، جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آزاد گروپ ہے، 2 اے این پی اور 1 جماعت اسلامی سے ملا ہے. تو یہ ہوئی فارمیشن. اس کے بارے میں 6 مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ اگلی حکومت بھی بندوبست کے تحت لائی جا سکتی ہے اور یہ حکومت بھی مخلوط ہوگی. تو ابھی سے پلان بن رہے ہیں، ابھی سے منصوبہ بندی ہو رہی ہے. تو مقصد اس کے پیچھے ایک ہی نظر آتا ہے، اور مقصد یہ کہ مسلم لیگ نون کا راستہ کیسے روکا جائے، کس طرح انہیں اقتدار میں آنے سے روکا جائے. تو مسلم لیگ نون جس کے پاس بڑا ووٹ بینک ہے، عوام کی طاقت ہے اور مقبولیت کے لحاظ سے وہ اس وقت ٹاپ لیول پہ کھڑی ہے، لیکن ان کے پاس مجھے یوں لگتا ہے کہ سیاست کی بساط پر شہباز شریف اور خواجہ آصف جیسے کھلاڑیوں کی کمی ہے. کیونکہ سیاسی جو کھیل ہوتا ہے ایک میدان میں ہوتا ہے اور ایک ٹیبل پہ ہوتا ہے. تو ٹیبل والا کھیل اس وقت مسلم لیگ نون ہار رہی ہے، جبکہ میدان والے کھیل سارے جیت رہی ہے. تو سیاسی بساط پر اس وقت صورتحال یہی ہے کہ جو بادشاہ ہے اسے شے ہو چکی ہے. شے کا مطلب یہ کہ بادشاہ گھیرے میں آ گیا اور کسی بھی وقت مر سکتا ہے، اور بازی پلڑنے والے بادشاہ کو شے سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ بادشاہ کو اگر مات ہو گئی تو پھر یہ مات بادشاہ کو نہیں ہوگی، بازی کھیلنے والوں کو ہوگی. تو دوسرے مسلم لیگ نون کے اجلاس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آئے گی. مسلم لیگ نون نے اس پر شدید ریاکشن بھی دیا ہے
اور جے یو آئی کی قیادت سے رابطہ بھی کیا ہے. مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت نے پیپل پارٹی کے اس فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بھی اطلاعات ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے اتحاد کو نظر انداز کرنے پر پیپل پارٹی اور اے این پی دونوں سے ناراض ہیں. اور سورسز کے حوالے سے خبر ہے کہ نواز شریف بھی خوش نہیں ہے اور وہ بھی پیپل پارٹی سے ناراض ہوئے ہیں اس بات پر کہ انہوں نے کس طرح وعدہ خلافی کی اور اپنا امیدوار لے. مولانا فضل الرحمان سے انہوں نے بات بھی کی ہے. تو دونوں رہنماؤں نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس میں یہ کہا گیا کہ پہلے مولانا غفور حیدری کو ووٹ نہیں دیا گیا اور پھر اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر بھی پیپل پارٹی نے سولو فلائٹ لی ہے. ذرائع نے بتایا کہ لیگی قائدین کا یہ کہنا ہے کہ پیپل پارٹی پر یہ واضح کیا گیا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے نون لیگ کا حق ہے، اسے موقع دیا جائے گا اور بات صرف اکثریت کی نہیں ہے بلکہ پی ڈی ایم اتحاد کے فیصلوں کی ہے. پیپل پارٹی نے تمام تجاویز کو تسلیم کیا، لیکن عین وقت پر پیپل پارٹی اس سے بیک آؤٹ کر گئی. تو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اتحاد کی خاطر مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی میں اکثریت کے باوجود پیپل پارٹی کے امیدوار کی حمایت کی تھی، یعنی یوسف گیلانی کو متفقہ امیدوار چنا تھا اور انہیں فتح یاب بھی کیا تھا. تو نون لیگ کے رہنماؤں کا ایک اجلاس بھی ہوا جس میں یوسف گیلانی کو ایوان بالا میں قائد حزب کے خلاف نامزد کرنے کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا اور یہ کہا گیا جی اب مولانا فضل الرحمان کو اس کی شکایت کی جائے گی. لیگی رہنما یہ کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی نے بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باب کی حمایت حاصل کر کے پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. تو باب کے سینیٹر کی پیپل پارٹی کی حمایت سے سب چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ یہ جماعت کس کے کہنے پر پیپل پارٹی کو ووٹ ڈال رہی ہے. تو لیگی رہنماؤں نے اس بار یہ بھی فیصلہ کیا اجلاس میں کہ مولانا فضل الرحمان سے کہا جائے گا کہ جب پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا تھا کہ سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہوگا تو پیپل پارٹی نے ایسا کیوں کیا، اس لیے اب پیپل پارٹی کے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا. تو جو فیصلہ پی ڈی ایم کرے وہ اس کے ساتھ ہے، مگر پیپل پارٹی نے دھوکہ دیا جس کا اظہار کیا جائے گا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور بھی ہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پیٹرولیم بحران کے حوالے سے بڑی خبریں ہیں. سیکرٹری پیٹرولیم کو ہٹا دیا گیا جبکہ مشیر پیٹرولیم سے استعفیٰ دینے کے لیے کہا گیا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو اس کی ڈیٹیل سے آگاہ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے اور وزارت پیٹرولیم کے معاون خصوصی ندیم بابر کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا جبکہ سیکرٹری پیٹرولیم کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. حکومت نے پیٹرولیم بحران کی رپورٹ پبلک کرنے کا فیصلہ کر دیا. گزشتہ سال ملک میں پیدا ہونے والے پیٹرولیم بحران کے پیش نظر وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرولیم کہ معاون خصوصی ندیم بابر کو عہدہ چھوڑنے کی ہدایت کی تھی تو انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہے تاکہ اس کی جو مزید تحقیقات ہے وہ ہو سکے. وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پیٹرول کا بحران پچھلے سال جون میں ہوا تھا اور یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا. وفاقی کابینہ کی ہدایت پر وزارت توانائی نے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے فرانزک آڈٹ کا فیصلہ کیا ہے. یہ آڈٹ 2020 میں پیٹرولیم بحران میں ملوث کمپنیوں کا پتہ لگائے گا. اس حوالے سے پیٹرولیم ڈویژن نے آڈیٹر جنرل پاکستان کو خط لکھ دیا جس میں کابینہ کی 16 مارچ کی ہدایات کا حوالہ دے کر آڈٹ کی ہدایت کی گئی ہے اور ٹی او آر میں آڈیٹر جنرل کو کمپنیوں کی تمام تفصیلات کا جائزہ لینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پتہ چلایا جائے کہ کن کن کمپنیوں نے زیر اندازی کی اور کس نے کتنا پیسہ لگایا ہے. جبکہ اس سے پہلے ایف آئی اے نے اس کی انکوائری کی تھی اور پیٹرولیم بحران کے حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ جمع کرائی تھی. گزشتہ سال جون 2020 میں ملک میں پیٹرول کا بہت بڑا بحران ہوا تھا. پاکستان میں پیٹرول کا بحران جون 2020 میں اس وقت پیدا ہوا جب حکومت نے عالمی مارکیٹ میں پیٹرول سستا ہونے کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی. تو ابھی اس کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچا تھا کہ اچانک ملک بھر کے پیٹرول پمپ پر پیٹرول کی قلت ہونا شروع ہو گئی. مختلف پیٹرول پمپوں پر یعنی ملک کے تمام حصوں میں پیٹرول کی شارٹیج ہوئی اور پیٹرول کا ایک بہت بڑا کرائسس پیدا ہو گیا جس کے بعد آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے خلاف یعنی مصنوعی قلت کا الزام لگا کہ
کہ آئل کمپنیوں نے پیٹرول ذخیرہ کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے مارکیٹ میں شارٹیج ہوئی، تو اس بنیاد پر تحقیقات ہوئی تو بعض آئل کمپنیوں نے پیٹرول سٹاک کر لیا اور عوام کو سپلائی کے لیے فراہم نہیں کیا، جس کی وجہ سے ملک بھر میں پیٹرول کی قلت پیدا ہوئی۔ تو تحقیقات کے نتیجے میں یہ معلوم ہوا کہ بلکہ تحقیقات سے پہلے پیٹرول کی قیمت واپس کرنا پڑی حکومت کو اور عوام کو مہنگے داموں پیٹرول بیچا گیا، جس سے یہ پتا چلا کہ پیٹرول سے بہت سے لوگوں نے مال کمایا اور اربوں روپے کا کمایا۔ تو اوگرا اور وزارت پیٹرولیم نے انویسٹیگیشن کر کے بعض کمپنیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا، تو حکومت نے ان کمپنیوں پر تھوڑا بہت یعنی 3-4 کروڑ کا جرمانہ کیا۔ تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بہت ہی کم ہونے کے بعد بھی یعنی آلموسٹ زیرو پہ چلی گئی تھی، تو پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اس وجہ سے نہیں کی جا سکی کہ پیٹرولیم کی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے سٹاک کر لیا اور بلیک میل کیا حکومت کو، تو حکومت نے بھی پیٹرولیم لیوی میں 6 روپے اضافہ کر کے اسے بلند سطح پر لے گئی۔ تو پیٹرولیم بحران پر پورے ملک میں جو ہے بہت سخت تنقید ہوئی، تو حکومت کے جو اہم عہدیداران تھے جن میں آج کے سیکٹری پیٹرولیم جن کو ہٹایا گیا ہے، وزیر پیٹرولیم، مشیر پیٹرولیم یا معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر، سب سے زیادہ ان کا نام آیا کہ انہوں نے مینج نہیں کیا اور آئل مارکیٹنگ کمپنیاں جو ہے انہوں نے کوئی نیکسس بنایا، کوئی مافیا بنایا جنہوں نے حکومت کو بلیک میل کیا اور پیٹرول سستا کرنے کی بجائے عوام کو مہنگا بیچا، خود پیٹرول سستا لیا اور عوام کو مہنگا بیچا گیا، عالمی مارکیٹ میں سستا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سکیم تھا، تو حکومت پاکستان نے اس پہ انویسٹیگیشن کرائی اور اس پہ جو رپورٹ آئی اس میں آئل مارکیٹنگ کمپنی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ تو وزیر اعظم نے بھی اس پر کارروائی کرنے کا اعلان کیا، بڑے بڑے اعلان کیے کہ جی فلاں آئل کمپنی کو لائسنس منسوخ کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، لیکن ہوایا کچھ نہیں۔ پھر کیا ہوا، پھر ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی جنہوں نے اس کی تحقیقات کی۔ اس انکوائری کمیٹی نے آئل کمپنیاں اوگرا اور پیٹرولیم ڈویژن کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گا۔ پہلے صرف آئل کمپنیاں تھیں، اس کے بعد اوگرا بھی اس میں شامل ہوا۔ تو سفارشات میں کہا گیا کہ اوگرا کو تحلیل کر دے، جبکہ چیئرمین اوگرا، سیکٹری پیٹرولیم ڈویژن اور ڈی جی آئل کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو رواں سال یعنی پچھلے سال جون جولائی میں جو مصنوعی قلت پیدا ہوئی تھی اس میں ذخیرہ اندوزی کا سراغ لگانے کے لیے ایف آئی اے کو جو ہے وہ ٹاسک دیا گیا تھا۔ تو ایف آئی اے نے جو ساری تحقیقات کی اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کو انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا۔ یہ 163 صفحات پر مشتمل رپورٹ تھی، ایک کمیشن تھا جس میں انہوں نے یہ کہا جی کہ ایک ویٹرنری ڈاکٹر شفیع افریدی کو ڈی جی آئل لگا دیا گیا تھا، جن کے پاس آئل سیکٹر میں کام کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ وہ ریسرچ افسر عمران ابڑو کی ملازمت میں توسیع کے خلاف ضابطہ سفارش بھی کرتے رہے، اور ڈی جی آئل اور پیٹرولیم ڈویژن کے افسر غیر قانونی طور پر لوگوں کو کوٹا مختص کرنے میں محفوظ رکھے، اور کسی نے آئل کی قلت پہ یا اس کی سٹوریج پہ دھیان ہی نہیں دیا۔ تو کمیشن نے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر اور سیکرٹری پیٹرولیم کی کارکردگی میں بہت سخت سوال اٹھائے تھے، اور رپورٹ میں لکھا تھا کہ پیٹرولیم ڈویژن کی یہ کہانی بے حسی، نااہلی اور بدعنوانی سے جڑی ہوئی ہے۔ تینوں فیکٹر تھے، یعنی اگنورنس بھی تھی اور اس میں کرپشن بھی تھی اور انکمپیٹنس بھی تھی۔ تو اسی رپورٹ میں کہا گیا کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں بڑے پیمانے پر ذخیرہ اندوزی کرتی رہیں اور وزارت پیٹرولیم سوئی رہی۔ تیل کی درآمد پر پابندی کے باعث ذخیرہ اندوزی سے ملک میں بحران پیدا ہوا، اور تیل کمپنیوں نے جب تیل درآمد کر کے ذخیرہ اندوزی کی اس سے بحران شدت اختیار کر دیا۔ اس کے علاوہ آئل مارکیٹ کمپنیوں نے جو تیل آ رہا تھا باہر سے اس کو سمندر میں روک دیا، یہ کارگو آ رہا تھا پیٹرول کا تو اس کو بھی روک دیا گیا۔ تو بھارت میں 9، بنگلہ دیش میں 5، جبکہ پاکستان میں 34 آئل مارکیٹنگ کمپنیاں کام کر رہی تھی۔ اس کے باوجود پاکستان میں بہت بڑا ایک سکیم آیا۔ تو رپورٹ تو کہتی ہے کہ 5-5.5 ارب کا نجائز منافع کمایا جائے، لیکن جو سورسز ہے، یہ جو اخبارات کی رپورٹ ہے، جو جسے کہتے ہیں آزاد ذرائع، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی 200 سے 300 ارب روپے کا سکیم تھا، لوگوں نے اتنا پیسہ کما کے اپنی جیب میں ڈالا۔ تو یہ ساری رپورٹ آنے کے بعد یہ رپورٹ دبا لی گئی۔ یہ پچھلے سال جون کے بعد دسمبر میں اس کا ایک بار پھر کورٹ کے اندر یہ بات گئی، اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب یہ رپورٹ آپ نے کیوں تیار کرائی اگر آپ نے اس کو پبلک نہیں کرنا؟ تو اس پر بھی ڈائریکشن لاہور ہائی کورٹ نے دی کہ اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے، اور جن جن کے اس میں نام ہے اس میں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کمیشن نے اوگرا کو سفید ہاتھی قرار دیتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ اوگرا اگر تیل ذخیرہ کرتا تو یہ شارٹیج نہیں ہوتی۔ تو اوگرا پہ بھی بہت سخت سوال اٹھائے گئے تھے۔
لیکن کسی بھی اس پہ کارروائی نہیں کی. تو آج حکومت نے چونکہ کورٹ کا آرڈر تھا اور بڑا سخت آرڈر تھا, اس پہ پھر حکومت کو کمپلائنس کرنا پڑا. تو آج سیکرٹری پیٹرولیم وہ بھی اس سلسلے میں فارغ ہوئے اور ندیم بابر کو بھی ہٹا دیا گیا. لیکن ندیم بابر کو ہٹانے کی وجہ یہ نہیں کہے گی کہ جو انہوں نے اس میں مال کمایا یا ان پہ کرپشن کا الزام ہے, تو ان کو بھی بڑے باعزت طریقے سے ہٹایا گیا جی کہ یہ تحقیقات میں تعاون کے لیے ہٹائے گئے. جبکہ حقیقت یہ کہ یہ بات کھل کے سامنے آ چکی ہے کہ اس معاملے میں اگر کسی نے سب سے زیادہ جو گڑبڑ کی ہے, جو انکمپیٹنس شو کیا ہے یا انہوں نے اس میں سے کوئی منافع کمایا, مال کمایا, خود ندیم بابر آئل مارکیٹنگ کمپنی کو رن کرتے ہیں, تو ان کا نام سب سے زیادہ ہے کہ وہ انہوں نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں. لیکن چونکہ حکومت کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہمارا ایک وزیر جو ہے وہ اس کام میں, اس دھندے میں ملوث رہا ہے, تو ان کو ایک جو کہتے ہیں نا ایک وہ ایگزٹ دیا گیا, سیف ایگزٹ, کہ آپ خود ہی ریزائن کر دیں. تو انہوں نے بھی ریزائن کر دیا ہے کہ جی معاملہ جو ہے وہ دائیں بائیں ہو جائے گا. جس طرح ادویات کا ایک بہت بڑا سکینڈل آیا تھا جس میں کیانی صاحب تھے اور کیانی صاحب کا نام آیا اور پھر کیانی صاحب کو بھی آرام سے ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد وہ حکومت کا حصہ رہ کر آج تک کام کرتے رہے. وہ بھی اربوں روپے کا سکیم ہے. تو پیٹرولیم میں بھی اربوں روپے کمائے گئے ہیں اور وہ عوام کی جیب سے گئے ہیں. اصل سوال تو یہ کہ جو عوام کی جیب سے اربوں روپے لوٹے گئے ہیں, کیا وہ عوام کو واپس ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یا محض آئی واش کے لیے ایک رپورٹ کو کورٹ کے کہنے پر پبلک کر کے واہ واہ کرائی جا رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں مریم نواز کو نیب نے 26 مارچ کو بلایا اور اس کے بعد ان کی پیشی ملتوی کی. اس کو تجزیہ نگار کس نظر سے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو, اور ارشاد بھٹی تجزیہ دے رہے ہیں اس پہ, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. ارشاد بھٹی. اور پچھلے 5-7 دنوں میں جس طرح دھمکیاں دی جا رہی تھیں, جس طرح آرمی چیف کے اور ڈی جی آئی کے دمادوں کو, رشتہ داروں کو نام لے کر دھمکیاں دی جا رہی تھیں, جس طرح پھر بابے رحمتے کی مثالیں دے کر چیئرمین نیب کو ڈرایا جا رہا تھا, آج وہ لیکن بھٹی صاحب آپ کے خیال میں یہ کس کی کمزوری؟ نیب ڈر گئی آپ کے خیال میں؟ نیب ڈر گئی ہے؟ ہاں نہیں, یہ ریاست کی کمزوری, حکومت کی کمزوری, نیب کی کمزوری. کیا ہم غریبوں کو چھتر مارنے جو کہ یہ ادارے رہ گئے ہیں؟ بند کریں یہ ادارے, ختم کریں, تالے ماریں اور ان ساروں کو گریڈ 16 سے اوپر کا ان سب کو استثناء دیں. اگر آپ نہیں کر سکتے, کوئی کہتا ہے میں نیب کا نوٹس پھاڑ دوں گا. نیب تفتیشی ٹیموں کے روبرو پیش ہونے کے لیے نوٹس ارسال کیے, تاہم این سی او سی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, این سی او سی کی ہدایت کو نظر رکھتے ہوئے اور مفاد عامہ کے پیش نظر نیب کی جانب سے اصولی فیصلہ کیا گیا کہ ملزمہ مریم نواز کی نیب لاہور میں کل کی پیشی ملتوی کر دی گئی ہے. اگر یہ جھوٹ ہے, ابھی آتا ہوں آپ کی طرف, اگرچہ نئی تاریخ کا اعلان بعد ازاں مناسب وقت پر کر دیا جائے گا. اس موقع پر نیب اجلاس میں انتظامیہ کو فیل فور تمام سیکیورٹی اقدامات واپس ختم کرنے کے ہدایت. جی بھٹی صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں جناب مفاد عامہ میں این سی او سی کے خدشات کی پیش نظر کرونا کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے, لیکن آپ کہتے ہیں نیب ڈر گیا ہے. جی بھٹی صاحب, جھوٹ. ریاست ڈر گئی, حکومت ڈر گئی, ریاست ڈر گئی, حکومت ڈر گئی, ادارے ڈر گئے, آئین ڈر گیا, قانون ڈر گیا, سب ڈر گئے. نہ کرو خدا کے لیے جو نہیں کر سکتے ہو. مان لیا نیب پر آپ کا, نیب اکراس دا بورڈ بلا امتیاز, حکومت, اپوزیشن, بہت سارے اعتراضات, تحفظات آپ بھی کرتے رہتے ہیں, میں بھی کرتا رہتا ہوں, مگر وہ اس ملک کا ایک ادارہ ہے. اس ملک کا اداروں کا کون سے ادارے, ایک دو ادارے رہ گئے ہیں, وہ باقی سارے تو آپ نے تباہ و برباد کر دیے. یہ ہوتا ہے, یہ ہے مفاد عامہ. 5% کے لیے اس ملک میں مفاد عامہ ہے. بھٹی صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا, کچھ بھی نہیں ہے. بھٹی صاحب میرے ساتھ رہیے گا. میرا بھی پرسیپشن ہے کہ نیب ڈر گئی ہے, ریاست ڈر گئی ہے. دیکھیے حقیقت یہ کہ مریم نواز کو نیب کے آفس بلا کر ان کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا, جس پر مسلم لیگ نون نے مزاحمت اور مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور مریم نواز نے عدالت سے عبوری ضمانت کرا لی. اب جب ضمانت ہو گئی ہے تو پھر نیب کیسے گرفتار کرتی؟ تو نیب کی جانب سے انہیں گرفتار کرنے کے منصوبے پر پانی پھر گیا. مریم کو بلانے کا فائدہ کوئی نہیں تھا, اور اب اگر وہ مریم آتی تو پھر ایک بہت بڑا پاور شو بھی ہوتا, تو اس لیے یہ پیشی ملتوی کر دی. تو یہ اصل کہانی کہ مریم نواز کی پیشی کے پیچھے بدنیتی کار فرما تھی اور بھانڈا پوٹے پر معاملہ ٹھپ کرنا پڑا. بہتر یہ سمجھا گیا کہ جب عبوری ضمانت ختم ہو جائے گی تو پھر بلا لیں گے. اصل تو ان کا مقصد گرفتار کرنا تھا. تو نیب کے ڈر کی وجہ یہ ہرگز نہیں تھی کہ خدا نہ خواستہ کرونا پھیلا ہوا ہے یا لوگ آ جاتے اور مریم نواز کو گرفتار کرنا ممکن نہ رہتا. حکومت نے, یعنی نیب نے کہہ لے یا نیب نے حکومت کو کہا یا حکومت نے
پورا بندوبست کیا ہوا تھا، حساس اداروں کی ایک بڑی نفری وہاں پہ تعینات تھی، تو یہ مشکل نہیں تھا ان کو کہ بلا کے گرفتار کر لیتے، لیکن عبوری ضمانت نے کام خراب کر دیا۔ دوسرا، خان صاحب کو اس بات کی بھی سمجھ آ گئی کہ اس بہانے سے تو پی ڈی ایم یا اپوزیشن ایک بڑا پاور شو کر دے گی، ایک میلہ لگا لے گی، تو حکومت کی بڑی سبکی ہوگی۔ اب میری اطلاع تو یہ کہ خود خان صاحب نے کہہ کر نیب سے مریم کی پیشی منسوخ کرائی ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ آپ یہ مسلم لیگ نون میلہ لوٹ لے گی، اور اگر یہ پیشی منسوخ نہ ہوتی تو واقعی آج نون لیگ میلہ لوٹ رہی ہوتی، اور حکومت کے حامی جو حکومت کو بزدلی کا تانا دے رہے ہیں، وہ میرے نزدیک تو حکومت نے خود کو کسی بڑے مسئلے سے دوچار ہونے سے بچا لیا ہے۔ یہاں پہ لیکن بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں افتخار کاظمی بریک کے بعد حاضر ایک خدمت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں عثمان ڈار، پی ٹی آئی کے بڑے ہم رہنما ہے، اور وہ بھی اس بات پہ بڑے ناراض ہے کہ مریم کی پیشی منسوخ کی ہوئی۔ تو حکومت کا ورژن ذرا سنتے ہیں کہ حکومت اس مسئلے پر کیا کہتی ہے۔ واچ دس۔ کہتے ہیں کرونا بہت پھیل گیا، یہ لاکھ بندہ لے کے آ رہے ہیں، ہمارا خیال ہے کرونا پھیل جائے گا اس لیے ہم ملتوی کر رہے ہیں، لیکن پہلا کرونا کے اوپر پیراگراف، دوسرا مریم نواز پتھراؤ، غیر قانونی، غیر آئینی، جو ڈرامہ نال چلتا رہنا۔ دیکھیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نیب بہتر سمجھتی ہے کہ کیوں کینسل کی ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی، انہیں ایکسپوز ہونا چاہیے تھا، ایکسپوز ہونے دیں، لوگوں کو پتہ چلنے دیں کہ بڑا احترام ہے ان کے دلوں میں اداروں کے لیے، یہ جو جتھے لے کے لشکر کشی کرنے اداروں پہ آ جاتے ہیں، یہ ایکسپوز ہوں۔ اور میں تو بڑا آج آپ کے پروگرام میں آیا تھا، ذہن بنا کے آتے ہی بیٹھنے سے پہلے ہی دیکھا تاڑے جذبات فوت کرتے ہیں نیب نے پریس ریلیز دے کے، جذبات فوت کر دیتے ہیں نا میرے، کیونکہ دیکھیں دوسری طرف یہی پیپلز پارٹی، پتہ نہیں چوری منظور صاحب ابھی تک لائن پہ آئے ہیں کہ نہیں، جمہوریت از بیسٹ ریونج، یہ ہے جمہوریت ان کے لیے، یہ اداروں کا احترام ان سے پوچھنے والی بات ہے۔ کئی دنیا میں کوئی ایک پولیٹیشن بتائیں جسے کرپشن چارجز کا سامنا اور اس طرح جتھے لے کے وہ جاتے ہوں، یہ تو ایسے جا رہے ہیں جیسے کوئی نیلسن منڈیلا باہر نکلا ہے، کوئی بڑی تاریخی جیلیں کاٹی ہوئی ہیں اور باہر آ رہے ہیں، اور جیسے کوئی نشان حیدر ملنے جا رہے ہیں انہیں، بڑی کوئی سروسز ہیں ان کے لیے۔ میرا مقصد ہے دیکھیں تو صحیح، یہ وہی محترمہ ہے، میں پاکستانیوں کو یاد کرانا چاہتا ہوں جو کہتی تھی میری لنڈن میں تو کیا پاکستان میں پراپرٹی نہیں، اور کہاں کہاں سے پراپرٹیاں نکلیاں، یہ کاشف باسی نے اس قوم کو بتایا۔ یہ وہی محترمہ ہے، یہ وہی محترمہ ہے جنہوں نے کیلبری فانٹ تب ایجاد کیا جب دنیا میں نہیں ایجاد ہوا تھا، ایجاد تھا بیٹا ورژن، یہ وہی بیٹا ورژن جس کی بھی آپ بات کر رہے ہیں، یہ وہی محترمہ ہے جو جیلی ٹرسٹ ڈیل لے کے آئی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں، کیا کم اخلاقیت تباہ کر دی ان لوگوں نے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ لوگوں کو لاکھ بندہ لے کے ان کے سامنے نہیں آتے پتہ چلتا ہے ان کو کتنا درد ہے کرونا کا، کتنا درد ہے انہیں اداروں کا۔ نیب نے، میں سمجھتا ہوں انہیں، نہ نیب نے اپنی خواہش پر مریم نواز کو بلایا تھا، نہ نیب نے اپنی خواہش پر مریم نواز کی پیشی ملتوی کی ہے۔ حکومت کو اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ پی ڈی ایم لاہور میں بڑا پاور شو کر دے گی تو کبھی بھی مریم نواز کی نیب کے سامنے پیشی ملتوی نہ ہوتی، اور نیب اگر عدالت میں درخواست نہ کرتی کہ مریم نواز سے کہے کہ وہ اکیلی آئے، کارکنوں کو ساتھ نہ لگائیں، تو یہ بھید کیسے کھلتا کہ اصل خوف کیا ہے؟ اب مریم نواز پر حکومت کا جو دل چاہے وہ الزام لگائے، جو چاہے موقف اختیار کرے، حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے پہ الزام لگاتی رہتی ہے، یہ ان کا ایک سیاسی کھیل ہے، ایک سیاسی رائٹ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکیلی مریم نواز نے سیاسی میدان میں ان کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے، اور میرے نزدیک یہ میرا ویو پوائنٹ ہے، ہو سکتا ہے کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ مریم نواز کو اگر محلاتی سازشیں بھی آتی ہوتی اور منافقت کی سیاست بھی وہ جانتی تو شاید وہ اور کامیاب ہوتی۔ اب مریم نے یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ میدان میں اس سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے، وہ میدان سے بھاگنے والی نہیں ہے، میدان میں کھڑے رہنا جانتی ہیں۔ تو عثمان ڈار یا کوئی اور جتنا زور مریم نواز کو ڈی فیم کرنے پر لگا رہے ہیں، اس سے آدھا زور وہ اپنے الیکشن پر لگاتے تو کم از کم اپنا الیکشن تو جیت جاتے۔ تو جو اپنا الیکشن نہیں جیت سکتے
ڈسکا میں اپنے امیدوار کو دھاندلی کے باوجود کامیاب نہیں کرا سکے، وہ بیچارے مریم نواز کا مقابلہ کیا کریں گے؟ مریم نواز نے تو پوری حکومت کو آگے لگایا ہوا ہے، ورنہ چیخیں آسمان تک نہ جا رہی ہوتی۔ آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں تبصروں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔